مطلب یہ آ جاتا ہے کہ ہمارا جو امیون سسٹم ہے وہ بیسکلی ایک ہمارا ڈیفنس سسٹم ہے ہماری باڈی کا. کوئی بھی بیکٹیریا وائرس یا باہر سے کوئی چیز انٹر ہوتی ہے تو فوراً اس کو وہ ختم کر کے جسم سے نکال دیتا ہے. لیکن اس بیماری میں, لوپس کی بیماری میں, یہی امیون سسٹم ہائپر ایکٹیو ہو جاتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہی باڈی کے ڈفرینٹ آرگنس کو افیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے, بجائے اس کے کہ باہر والوں کو پکڑے وہ اندر والوں کو اپنے لوگوں کو پکڑنا شروع کر دیتا ہے. موسٹ کامنلی جو ہے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ ینگ فیمیلز میں دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, 30s میں 40s میں جو ینگ فیمیلز ہیں, چائلڈ بیئرنگ ایج کی فیمیلز ہیں, ان میں دیکھا جا رہا ہے. تو یہاں پہ یہ بھی رول کہا جاتا ہے کہ شاید کچھ فیمیل ہارمونز ایسے ہیں جن کے ساتھ اس کا لنکڈ ہے, تو شاید ان خواتین میں پرابلم زیادہ دیکھی جا رہی ہے. اور جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ اس بیماری کے ساتھ بھی بہت سارے انوائرمنٹل, پولوشن, جینیٹک, فیملی ہسٹریز کے فیملی میں جو ہے وہ رن کر رہی ہے. میں تھوڑے سے اس کے کچھ پوائنٹس بتانا چاہتی ہوں تاکہ لوگ جو سن رہے ہیں ان کو تھوڑا آئیڈیا ہو کہ اگر ایسا کوئی سمٹم آ رہا ہے تو وہ ضرور ایک رومیٹولوجسٹ سے رابطہ کریں. تو ایک اس کے وہ سمٹمز ہیں جو بظاہری ہمیں نظر آئیں گے. سب سے پہلے تو یہ اسکن کو انوالو کرتی ہے. اسکن میں مختلف جگہ پہ ریشز یا چھالے سے جسے کہتے ہیں وہ بن جاتی ہیں. عام طور پہ یہ ناک اور چیکس کی جو جگہ ہوتی ہے یہاں پہ ایک بٹر فلائی تتلی کی طرح کا ایک ریش ہوتا ہے, ریڈ کلر کا ریش ہوتا ہے. ہاتھوں کے اوپر ریش آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ پیشنٹس کمپلین کرتے ہیں کہ جب ہم دھوپ میں جائیں تو ہمیں بہت چبھن ہوتی ہے. عام طور پہ تو تھوڑے بہت چبھن ہوتی ہے لیکن ان لوگوں کے لیے دھوپ میں جانا بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ان کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں, منہ میں چھالے بننا شروع ہو جاتے ہیں, جوڑوں میں درد اور پین اور سویلنگ اور تھکاوٹ. ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ یہ جو آپ سمپٹمس آپ نے اس پہ بہت سے بتائیں, یہ بہت سے لوگوں میں ہو رہے ہیں, بہت سے لوگ ہیں. بالکل میں یہ اوور آل سمپٹم بتانا چاہ رہی تھی کہ جس سے ہم کلاسک سمپٹمس ہیں کہ بٹر فلائی ریش ہے, بال ایک تو نارمل ہوا کہ بال تو ہر ایک کے گر رہے ہوتے ہیں لیکن بہت زیادہ گچھے گر رہے ہیں بہت زیادہ. دوسرا یہ کہ بہت سے ریشز بن رہے ہیں, منہ میں چھالے بن رہے ہیں. اس کے ساتھ پیشنٹ کو بہت زیادہ بخار رہ رہا ہے, اس کا وزن کم ہو رہا ہے, وہ فٹیگڈ ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ابھی کیا اور وہ کرے. تو ایک کرونک سی بیماری کی جو ہے نا پکچر وہ آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ تو وہ سمٹمز ہیں جو ایک اوور ویو میں لوپس کی بیماری میں آتے ہیں. یہ بڑی ایک مسٹیریس سی بیماری ہے خرم صاحب. اس میں بہت ہی کوئی کلاسیکل سمٹم ہر پیشنٹ میں ہمیں ملے گا بھی نہیں. کچھ پیشنٹ میں ایک سمٹم ہوگا, کچھ میں دو, کچھ میں اس طرح ملا کے کچھ آ جاتے ہیں. لیکن ان چیزوں پہ ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ اسکن کے ریشز, بالوں کا گرنا, منہ میں چھالے بن جانا, وزن کم ہونا, بخار زیادہ رہنا, اس طرح کی سمٹمز آ رہے ہیں تو کہیں لوپس کی بیماری تو نہیں ہو رہی ہے. یہ تو بظاہراً سمٹمز آنا شروع ہو جاتے ہیں. جیسا میں نے عرض کیا کہ لوپس کی بیماری آپ کی پوری باڈی کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. تو اس کے بعد پھر پیشنٹس کو بعض دفعہ چیسٹ پین کی کمپلین آنا شروع ہو جاتی ہے. کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ ان کے لنگس کے اندر انفلیمیشن ہو گئی ہے یا ورم آ گیا ہے, تو جب وہ بریتھ کرتے ہیں تو ان کے چیسٹ میں پین ہوتی ہے. یا ہارٹ کی پرابلمس آنا شروع ہوتی ہیں کہ ہارٹ کے ارد گرد جو ایک پانی کی جھلی ہوتی ہے اس کے اندر سوزش آ گئی ہے اور ان کو ہارٹ پرابلمز یا ارتھمیاز اور مسئلے آنا شروع ہو گئے. جو اس میں بہت بڑی کمپلیکیشن بھی لوپس میں ایک دیکھی جا رہی ہے, وہ لوپس نیفرائٹس ہے کہ کڈنیز کو انوالو یہ کرنا شروع کر دیتا ہے. اب کڈنیز کے اندر بھی انفلیمیشن اور ورم پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پیشنٹ کے جسم میں پانی زیادہ اور سویلنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ سب بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بیماری باڈی کے کسی بھی آرگن کو افیکٹ